میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے، ان کا ایک مرید اپنے کسی دوست سے کہنے لگا میرے پیر مفتی اعظم ہیں. اس نے کہا تم سنیوں کا طریقہ ہے، جس کو بناتے ہو اعظم ہی بنا دیتے ہو، امام تو اعظم، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، مفتی تو مفتی ہے، تمہارا طریقہ ہے. اس نے کہا نہیں، میرے پیر واقعی بڑے عالم ہیں. اس نے کہا میں جاؤں گا، ایسا مسئلہ پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا. وہ ساتھ لے گیا. جب سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے وہ بھی چھوٹے والے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کے بیٹھک میں بیٹھے تھے تو وہ آ گیا اعتراض کرنے والے کو لے کے، آپ کا مرید پوچھ لے جو مسئلہ پوچھنا ہے. بیٹھک کے 2 دروازے تھے، ایک بار کھلتا تھا ایک گھر میں. بیٹھے، سلام کلام کے بعد کیسے آئے ہو؟ کہا حضور یہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے. اور وہ رستے میں کہہ رہا تھا میں ایسا سوال پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا، رستے میں یہ باتیں کرتا آ رہا. کہا پوچھو. اس نے پوچھا، کہنے لگا جی بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو مفتی اعظم ہند اٹھے، جو دروازہ اندر کھلتا تھا اس کمرے سے اندر چلے گئے. وہ اعتراض، تنقید آسان ہوتی ہے، تعمیر مشکل ہوتی ہے، اعتراض لوگ فٹافٹ کر لیتے. کہنے لگا تو تیرے پیر کو تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ کتاب دیکھنے چلے گئے، وہ تو دیکھ کے بتائیں گے، ان کو تو نام نہیں یاد. پر کیا کرے، فاضل بریلوی کا کمال ہی بڑا انوکھا ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار. اعلیٰ حضرت کا رنگ ہی کچھ نرالا ہے. شہزادہ اعلیٰ حضرت واپس آئے، سر پہ امامہ ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اور آ کے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے نبی پاک کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے، میں وضو کرنے گیا تھا. وہ شخص کہنے لگا حضور وضو کے ساتھ؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں وہ کس پاک گھرانے کی شہزادی ہیں. رو پڑے. کہنے لگے میرے تو باپ کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میں کیا کروں، مجبوری ہے. ہمارے بزرگوں نے اہل بیت کی محبت کا یہ رنگ پیش کیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، اب موضوع نہیں تھا، بات کہیں اور نکل جائے گی، عنوان بھی بیان کرنا ہے. پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا، ڈولی ہوتی تھی، پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو. جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے، تو ہندوستان میں ایک رواج رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندھوں پہ اٹھاتے تھے. 4 مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. فاضل بریلوی نے فرمایا رکھ دو نیچے. نیچے رکھا تو فرمانے لگے تم میں سیدزادہ کون ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے. چپ کر گئے 4 مزدور. آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول پاک کی، بتاؤ تم میں سیدزادہ کون ہے؟ تو ایک کمزور شخص اٹھا کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے، ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا، مجھے ہی کندھوں پہ اٹھا لیا. لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائخ اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بریلی کے امام جن کا قلم اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی، کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے، تیرے ہی کندھوں پہ چڑھ گیا ہوں، واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو. تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی. کہا اعلیٰ حضرت ایسے تو نہ کیجیے. فرمایا نہیں ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا. پھر اس شہزادے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا. شہزادہ سیدزادہ مزدور ہے، بظاہر پڑھا لکھا نہیں، غریب ہے، ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا، ایک طرف سے میرا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا، ایک طرف سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری بخاری کی شرح لکھنے والا اٹھائے گا، ایک طرف سے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بحر شریعت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اٹھائیں گے. 4 نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرما رہے تھے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان. یہ ہمارا طریقہ ہے رسول اللہ سے پیار کرنے کا، یہ ہمارا طریقہ.